الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم ان کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ نکاح ہو گیا، کئی سال گزر گئے لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی، تو ان لوگوں سے معلوم کرے، ان جوڑوں سے، کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، اس کی ذمہ داری اللہ نے ماں باپ پر رکھی، ان کے سرپرستوں پر رکھی ہے۔ جس طریقے سے اولاد کے لیے حلال روزی کمانا، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھے مکان میں رکھنا، یہ والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ یہ کھلانے پلانے اور پہنانے سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کو اچھا اور نیک انسان بنانے کی کوشش اور فکر کی جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد سماج اور معاشرے کا ایک ذمہ دار انسان بن جائے، ہماری اولاد اس قابل ہو جائے کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں، اس کو دکھائیں، ہم خود فخر سے کہیں کہ وہ دیکھو، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، یہ میری اولاد ہے۔ سب کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، ایک قابل انسان بن جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف دل میں آرزو ہو، خواہش ہو اور آدمی عمل نہ کرے، کوشش نہ کرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خواہش تو ہر انسان کی ہے کہ میری اولاد اچھی بن جائے، نیک بن جائے، قابل بن جائے، کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو کوشش، محنت ہونی چاہیے وہ کوئی کرتا نہیں ہے۔
تو صرف اس خواہش سے کچھ ہونے والا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تمناؤں سے اور اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے، جو کوئی برا عمل کرے گا اللہ کے یہاں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جیسا عمل کرے گا اللہ کے یہاں ویسا اس کے لیے بدلہ تیار ہے۔ اچھا عمل کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، برا عمل کرے گا اللہ نے اس کے لیے برائی کا جو بدلہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عملی میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیسے کی جائے، محنت کس طرح کی جائے، قرآن کریم نے اس کا نسخہ بیان فرمایا۔ اولاد کو نیک بنانے کا نسخہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا قصہ بیان فرمایا اور اولاد کو نیک بنانے کا نسخہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں حضرات سفر میں ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے شاگرد بن کر، طالب علم ان کے اسٹوڈنٹ بن کر ان کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت خضر کو بہت سارے ایسے علوم عطا فرمائے تھے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتے، تو وہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بستی میں گئے، وہاں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور وہاں کے لوگوں سے کوئی اجرت بھی نہیں لی، کوئی مزدوری بھی نہیں لی۔ حالانکہ وہاں کے لوگوں نے، جس بستی میں یہ سفر کرتے کرتے پہنچے تھے، ان لوگوں نے ان آنے والے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا۔ یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، سفر میں تھے۔ ان لوگوں نے ان سے مدد مانگی اور کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کو کھانے پینے نہیں دیا تھا۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، کھانا نہیں دیا، اور جو مہمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسا برتاؤ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت خضر نے اس ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا کہ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، ہم مہمان تھے، مسافر تھے، ہمیں کھانے نہیں دیا، آپ نے یہ دیوار فری میں سیدھی کر دی۔ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اگر آپ کچھ مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے، تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، لیکن آپ نے بالکل مفت میں دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا اور میں نے اس کام کو کیا۔ وہ دیوار کن لوگوں کی تھی؟ قرآن کریم میں ہے کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ دیوار اتنی ٹیڑھی ہو گئی تھی کہ خزانہ نظر آنے لگا تھا۔ اگر کوئی بے ایمان آدمی اس کو دیکھ لیتا تو وہ خزانہ لٹ جاتا، اور یہ بچے جو یتیم تھے ان کا سارا مال ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم دیا اس دیوار کو سیدھا کر دے، تاکہ وہ خزانہ ان کا چھپا رہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ہوشیار ہو جائے، تو اپنے خزانے کو نکال لے۔ تو اللہ نے، حضرت خضر کہتے ہیں، مجھے حکم دیا، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت ان کے مال کی کیوں کروائی اور اپنے نبی سے یہ کام کیوں کروایا؟ آگے وہ فلسفہ بیان کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان بچوں کے مال کی اللہ نے حفاظت اس لیے فرمائی
کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب باپ کے اندر تقوی ہوتا ہے، باپ کی زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے اور باپ نیک انسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکات اور ثمرات اس کی اولاد میں بھی پہنچاتے ہیں، منتقل فرماتے ہیں۔ اور باپ اگر برا انسان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کا خمیازہ اس کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو باپ کی نیکی اور برائی کا اثر اولاد کی زندگی میں پڑتا ہے۔ باپ اگر اچھا ہوتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی اولاد کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ اور باپ اگر برا ہوتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہ علماء نے اس واقعے سے اخذ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بن جائے، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزارے، ان کی زندگی میں اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا طریقہ ہو، ان کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت ہو، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری اولاد نیک بنے گی۔ صرف ہم خواہش کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہم تمنا کریں ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے، اور ہم اپنے آپ کو نیک نہ بنائیں، ہماری زندگی تقوی و پرہیزگاری والی نہ ہو، تو ہماری اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نسخہ بیان فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو جائے تو اس سے پہلے تمہیں خود نیک بننا پڑے گا۔ یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے لوگوں کے اندر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور میری نظر اپنی اولاد پر پڑ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو سب ایک جگہ سوتے، تو کہتے ہیں جب میں تہجد میں اٹھتا ہوں، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری اولاد پر نظر پڑ جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اے اولاد، یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تیری وجہ سے میں عمل کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ میں آج یہ نیک کام کروں گا تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، تمہاری زندگی اس کی وجہ سے سنور جائے گی۔ اسی طریقے سے سعید ابن المسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں مجھے میری اولاد کا خیال آ جاتا ہے، میری اولاد یاد آ جاتی ہے، تو میں اپنی نماز کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ میری اس نماز کا اثر میری اولاد کی زندگی میں پہنچ جائے اور میری اس نیکی، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی کا فائدہ میری اولاد کو پہنچ جائے۔ تو یہ فکر ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی، تابعین کی، بزرگوں کی اور اللہ والوں کی، کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی زندگی نیکی اور پرہیزگاری والی گزارا کرتے تھے، تاکہ ان کی اولاد کی زندگی روشن ہو جائے، ان کی اولاد کی زندگی، ان کا آنے والا فیوچر اور مستقبل تابناک ہو جائے، اس وجہ سے وہ اپنی زندگی اچھی گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ بیان فرمایا قرآن کریم میں، اولاد کو نیک بنانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا۔ اللہ والے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے نام سنا اور ان کے نام پر پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو نہیں جانتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود کیسے دنیا میں آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا ابو صالح، نوجوان آدمی تھے، لیکن جوانی میں ہی اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر آ گیا، تو بستی کو اور پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی طرف چل پڑے۔
اللہ کی یاد میں اللہ کا عشق ایسا سوار ہو گیا کہ ساری دنیا سے تعلق ختم کر لیا۔ راستے میں دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، 2-3 دن گزر گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، بھوک سے بالکل نڈھال ہیں۔ دیکھا، اللہ سے دعا کی تو اس دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانے کو بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ والے تھے تو دل میں یہ بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، بغیر اجازت کے کیسے کھا لوں۔ لیکن بھوک بھی اس قدر تھی کہ اگر نہیں کھائیں گے تو زندگی کا سوال ہے۔ اسی کشمکش میں تھے، بھوک شدت کی تھی اور ساتھ میں ڈر بھی تھا کہ بغیر اجازت کے میں کسی کا مال کیسے کھاؤں۔ انہوں نے اٹھایا اور اس سیب کو کھا لیا، لیکن چونکہ اللہ والے تھے، بار بار دل میں یہ بے چینی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس کا سیب تھا، اس کا مالک کون تھا۔ تو جب تک میں اس کے مالک سے نہ مل لوں اور اس سے معافی نہ مانگ لوں تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا مجھے، لہٰذا دریا جدھر سے بہتا ہوا آ رہا تھا اس طرف کو چل دیے۔ چلتے چلتے بہت دور دیکھا دریا کے کنارے ایک باغ ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اسی باغ سے وہ پھل گرا اور دریا میں بہتا ہوا آیا۔ اس باغ کے اندر گئے، وہاں بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے جا کر کے ملے اور کہا کہ آپ کے باغ کا ایک پھل دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے اس پھل کو اٹھا کر کے کھا لیا، لیکن بے چینی تھی کہ اس کا مالک کون ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں مانگی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ اتنا نیک نوجوان، اتنا تقوی اور پرہیزگاری والا انسان مجھے کہاں سے ملے گا۔ دل میں خیال آنے لگا کہ میری بیٹی ہے، میں اس بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ اتنا اچھا اور نیک نوجوان ہے کہ ایک پھل دریا میں سے اٹھا کر کھا لیا، تو اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ اتنا دور کا سفر کر کے میرے پاس آ گیا معافی مانگنے کے لیے، تو اس سے اچھا انسان اور اس سے نیک نوجوان مجھے کہاں ملے گا اپنی بیٹی کے لیے، میں اس کو اپنا داماد بنا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معافی تو ملے گی، تم نے میرا سیب کھایا، میرے باغ کا پھل کھا لیا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی لنگڑی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے، تمہیں میری اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تبھی میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس کی زندگی بھر خدمت کرنی پڑے گی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے، اس سے نکاح کرنا یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ میں نے ان کا پھل کھایا، ان سے معافی بھی مانگنی ہے، اللہ کا خوف تھا دل کے اندر۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، بس مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے باغ کا پھل بغیر اجازت کے کھا لیا۔ تیار ہو گئے نکاح کے لیے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور شادی کیسی ہوئی؟ سادی ہوئی، شادی سادی ہوئی، یعنی بالکل مسنون سادے انداز میں نکاح ہوا۔ ہمارا نکاح کیسا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ تو ان کی شادی بالکل سادگی کے ساتھ ہوئی، نکاح ہوا۔ جب وہاں پہنچے لڑکی کے پاس تو دیکھا وہ لڑکی بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے، آنکھوں سے دکھتا بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو پھر اللہ والے تھے، ڈر آ گیا دل میں کہ کہیں کوئی دوسری لڑکی تو نہیں ہے، مجھ سے تو کہا گیا تھا وہ لڑکی دیکھتی بھی نہیں، بولتی بھی نہیں، سنتی بھی نہیں، ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے، یہ لڑکی تو سب کچھ اس کے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو کہیں یہ کوئی دوسری لڑکی تو نہیں، کسی اور سے تو میرا نکاح نہیں ہو گیا۔ پھر گئے ان بزرگ کے پاس کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی کے اندر یہ خرابی ہے، لیکن وہ لڑکی جہاں مجھے بھیجا گیا وہ تو بالکل صحیح سالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں غلط لڑکی کے پاس نہیں بھیجا گیا، وہی میری بیٹی ہے اور وہی تمہاری بیوی بن گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جب سے
بالغ ہوئی ہے، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو آنکھوں سے دیکھا نہیں اس لیے وہ اندھی ہے، اس نے کبھی اپنے کانوں سے غلط بات نہیں سنی اس لیے وہ بہری ہے، کبھی غلط بات بولی نہیں اس لیے وہ گونگی ہے، اور کبھی غلط راستے کی طرف نہیں چلی، غلط چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اس وجہ سے وہ ہاتھ پیروں سے بھی معذور ہے۔ تو یہ بزرگ جب ملے، ابو صالح شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب، اتنے بڑے اللہ والے کے ایک سیب کھا لیا تو اب دل میں بے چینی ہو گئی، مالک کے پاس گئے معافی مانگنے، اور پھر جس کے پاس گئے معافی مانگنے وہ بھی بڑے بزرگ اللہ والے، اور والدہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ زندگی میں کبھی کسی غیر محرم پر ان کی نظر نہیں پڑی، کبھی زبان سے غلط نہیں بولا، کانوں سے غلط نہیں سنا۔ جب یہ نیک لوگ ملے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں تو اس طرح کی اولاد دنیا میں آتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس امت کو ملے، اور پھر علماء نے لکھا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ایسے مسلمانوں نے 2 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور 50,000 عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس طرح کی اولاد دنیا میں آتی ہے اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بن جائے، کامیاب بن جائے، ہماری بچیاں جو آج ہم سنتے رہتے ہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنی عزتوں کو بیچ رہی ہے، اس طرح کے واقعات کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ آج باپ اولاد کے سامنے بے دھڑک گالی دیتا ہے، اولاد سن کر کے سیکھے گی نہیں۔ آج باپ بے دھڑک اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو کیا وہ اولاد سیکھے گی نہیں کہ میرا باپ جب جھوٹ بولتا ہے تو میں بھی جھوٹ بولوں گا، میرا باپ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے میں بھی دھوکہ دوں گا، میرا باپ دوسرے کو گالی دیتا ہے، تو وہ اولاد سیکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، نادان ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، تو وہ بچہ ماں باپ کی نقل و حرکت کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب وہ 3 سال کے ہو گئے تو ان کی والدہ نے ان کو مکتب میں بھیجا اور ان کے استاد سے کہا کہ اس بچے کو تعلیم دیجئے۔ استاد نے ان کی بسم اللہ شروع کروائی، بسم اللہ پڑھائی تو اس بچے نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، جب الف پڑھایا تو سورہ بقرہ شروع کر دی، با پڑھایا تو سورہ آل عمران شروع کر دی، تو وہ حیران رہ گئے کہ آج تو اس بچے کی بسم اللہ ہے اور پہلی مرتبہ یہ پڑھنے آیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم فرفر سنا دیتا ہے، پڑھتا ہے۔ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس گئے اور کہا امی جان آپ نے تو میرے ساتھ مذاق کیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ اس بچے کو بسم اللہ کرائیے، اس کو پڑھائیے، آپ کا بچہ تو حافظ قرآن ہے، میں اس کو بسم اللہ پڑھاتا ہوں یہ سورہ فاتحہ سنا دیتا ہے، الف پڑھاتا ہوں تو سورہ بقرہ پوری سنا دیتا ہے، با پڑھاتا ہوں تو سورہ آل عمران سنا دیتا ہے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے میں روزانہ 1 قرآن کریم ختم کرتی تھی، جس کا یہ اثر ہے۔ اس بچے نے میرے پیٹ میں رہ کر قرآن کریم کو سنا تو اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوا کہ یہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہو گیا سن کر کے۔ تو 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، 5 مہینے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، یعنی 150 دن بنتے ہیں، تو 150 قرآن کریم کی تلاوت اس بچے نے سنا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہو۔ تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جب ہوتا ہے تو ماں کی نقل و حرکت کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے، ماں جو بولتی ہے، باپ جو بولتا ہے وہ بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ان باتوں کا اثر اور ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کے سامنے ہم جو مرضی کر لیں، بچے ہمیں دیکھ کر کے، ہمیں سن کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو، نیک بن جائے، معاشرے میں، سماج میں ایک
اچھے اور ذمہ دار انسان کی حیثیت ان کی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنی ہوگی. ہمیں اپنے گھر کا ماحول نیکی والا ماحول، دینداری والا ماحول، اسلام والا ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نیکی کی راہ پر چلیں گے. ہم سوچیں کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزارے ہماری اولاد نیک ہو جائے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا پڑے گا. گھروں کے اندر دینی کتابوں کی تعلیم روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہوگی. گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا. جب گھر کے بڑے نماز پڑھیں گے، گھر کے بڑے دینی کتابوں کی تعلیم کریں گے تو بچے دیکھ کر کے سیکھیں گے، ان کی زندگی میں بھی پھر دینداری آئے گی، وہ بھی نیک انسان بنیں گے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ اس میں یہی نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا. تمہیں اپنی زندگی تقوی و پرہیزگاری کے مطابق گزارنی پڑے گی. انشاءاللہ پھر تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی. تمہاری اولاد کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہوگا. تمہاری اولاد دنیا میں بھی تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں اللہ کے دربار میں بھی تمہیں سرخ رو کرائے گی. اور اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنایا، تو اولاد دنیا میں بھی ہمیں بدنام کرائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہمارے گریبان کو پکڑے گی کہ اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں کے پاس بھیجا جنہوں نے مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور اچھے رہنے کا انتظام کیا، لیکن میری تعلیم کا، تربیت کا صحیح انتظام نہیں کیا. تو اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہو جائے گی. لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ہائی لیول کا انجینئر تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ رونے لگا، دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے. لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو جانا ہے، تمہارے ابا بھی دنیا سے چلے گئے، اتنا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا میرا باپ مر گیا، اس پر مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا، ہائی لیول کا مجھے انجینئر بنا دیا کہ میری ٹکر کا پورے شہر میں کوئی انجینئر نہیں ہے، لیکن مجھے دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکوں، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی بن جائے اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جائے، لیکن ہم ان کو دین کی فکر نہیں کرتے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. انہیں دنیا کا بھی علم دینا ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے ان کو دیندار بنانا ہے، ان کو ایمان سکھانا ہے، اسلام سکھانا ہے، اس کے بعد دوسرے علوم پڑھانے. ورنہ ہماری اولاد ڈاکٹر بن جائے گی، پروفیسر، انجینئر بن جائے گی اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لے گی، لیکن ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ باپ مر گیا تو باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو اپنی زندگی کو سب سے پہلے نیکی کی راہ پر لانا ہوگا. انشاءاللہ اس کا اثر ہماری اولاد کی زندگی میں بھی نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.